السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئی صبح کا آغاز ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہے۔ ہر انسان کو مزید مہلت ملی ہے۔ جنہوں نے اچھائیاں کی وہ اپنی اچھائیوں میں اضافہ کر سکیں، جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ جو غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ابھی موجود ہے، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں اور ہماری سانس چل رہی ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں فراہم کر رکھے ہیں کہ اپنی خطاؤں پر ہم نادم ہوں، شرمسار ہوں اور اس سے معافی کے طلبگار بن جائیں اور اپنی زندگی کو ناکامیوں سے نکال کر کامیابیوں کے راستے پر ڈال سکیں۔ اور یہ توبہ کی قبولیت کے دروازے اللہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اپنے بندوں کے لیے کھول کے رکھتے ہیں، اور اللہ انتظار میں ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری غلطیوں پر شرمندگی نصیب فرمائے، اور جیسے ایک عاجز کسی بڑے کے دربار میں انکساری سے اور شرمساری سے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات سے اعلیٰ کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ علق میں بیان جاری تھا نماز کے بارے میں کہ کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو نماز سے روکتا ہے۔ بات اس میں بھی نماز کے بارے میں ہوئی تھی، ابھی بھی اس کے بارے میں جو واقعہ ہے، جو بات ہے وہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ علق کی ابتدا کی تھی علم کے ساتھ، اور علم کا مقصد بتا دیا تھا کہ علم کا مقصد پیسے کمانا نہیں، دنیا کمانا نہیں، بلکہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری یہاں پر علم کے بعد جس چیز کی بات کی ہے، علم سے یقیناً انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو عقیدہ کون سا اختیار کرنا چاہیے، کیا اسے رب کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان، یعنی رب کو ماننا یا نہ ماننا، یہ تو ہو گیا ایمان۔ ایمان کے بعد جس عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں اللہ نے علم کے بعد اس عبادت کا ذکر کیا۔ یہاں قرآن پڑھنے کی بھی بات ہو سکتی تھی، ذکر اذکار کی بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن عبادتوں میں جو عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، نماز ہے، یہاں اسی عبادت کا ذکر کیا کہ جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اسی لیے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی علامت کہا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک، لیکن اگر تسبیح نہیں ہے، ہم دل میں ذکر کر رہے ہیں یا صرف زبانی کر رہے ہیں، تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھ کر کسی کونے میں، کمرے میں، پتہ نہیں چلتا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جب مسلمان مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، جب مسلمان سفر میں ادا کرتے ہیں، جب مسلمان کہیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ مومن ہونے کی اذان ہوئی، انسان نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہاں سے ایمان کا پتہ چلا۔ تو عبادات میں جو سب سے افضل تھی نماز، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر ابو جہل کا ذکر آیا، اور یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جسے بہت جگہ پر پڑھا سنا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں صحن میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل آیا، اس نے دیکھا، اور اس کے ساتھ کچھ اس کے اور شریف دوست بھی تھے، تو اس نے کہا ان لوگوں سے کہ میں جب ابھی راستے سے آ رہا تھا، وہاں پر میں نے ایک اونٹ کی اوجری دیکھی، اونٹ کا گن دیکھا، تو کون ہے جو لائے اور اس شخص پہ لاد دے اور میں اسے اتنا اتنا انعام دوں گا۔ تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی گیا اور وہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نماز کی اہمیت اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ بدلہ لے سکتے تھے،
خانہ کعبہ تھا اللہ کا گھر، اللہ کے پیارے حبیب تھے، لیکن اللہ ہمیں نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ وہ گند لا کے اس بدنصیب انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھ دیا۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ اونٹ کی اوجری کا بوجھ کتنا ہوگا، اور سجدے میں اگر وہ سر پہ، ہم تو اگر کہیں 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ سبحان ربی الاعلی والا سجدہ کر لیں تو سر اٹھانے پہ چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب سجدے میں سر ہو اور اتنا بوجھ لاد دیا جائے، کیا کیفیت رہی ہوگی؟ تو یہ اس نماز کا ذکر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران تنگ کرتا تھا۔ تو اب وہ ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن جس نے کیا وہ ساری زندگی ملعون رہا، مر کے بھی ملعون رہا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی لعنتی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں تک ان کا ذکر تھا اس واقعے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کتنی طرح سے ستایا گیا۔ آپ نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، آپ نے نماز کا اختیار کرنا نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کی نمازیں وافر مقدار میں قبول شدہ نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔